دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہر انسان کو مختلف حالات، مواقع، مشکلات اور آسانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی انسان خوشی میں ڈوبا ہوتا ہے تو کبھی غم میں۔ ان تمام کیفیات کو اکثر ہم نصیب یا تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ نصیب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی پہلے سے لکھا ہوتا ہے، یا انسان کی محنت، دعا اور توکل سے نصیب بدل سکتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب دینا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ نصیب کا لغوی اور شرعی مفہوم۔ نصیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حصہ، مقدر، وہ چیز جو کسی کو ملنے والی ہو۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس نیکیوں میں سبقت کرو۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے، اللہ تعالی تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ البقرہ آیت 148۔ یہ آیت ہمیں نصیب کے ساتھ ایک اصولی ہدایت دیتی ہے۔ نیکی کی طرف سبقت کرو، کیونکہ اللہ تعالی کا علم کامل ہے۔ تقدیر اور نصیب میں فرق۔ عام طور پر لوگ نصیب اور تقدیر کو ایک ہی تصور سمجھتے ہیں، حالانکہ ان میں ایک لطیف فرق موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ حلوہ ومرہ۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کے اچھے اور برے، میٹھے اور کڑوے پہلو پر۔ سنن ترمذی۔ نصیب اور دعا کا تعلقہ ایک مشہور حدیث قدسی ہے، لا يرد القدر الا الدعاء۔ ترجمہ: تقدیر کو کچھ نہیں بدلتا سوائے دعا کے۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگرچہ اللہ تعالی نے سب کچھ لکھ دیا ہے، لیکن بندے کی دعا اس کے نصیب کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یعنی دعا رحمت کا دروازہ، دعا ہے نصیب میں اضافہ۔ مثال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب عذاب کے قریب تھی تو انہوں نے توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ تعالی کے فیصلے میں تاخیر اور تبدیلی حاصل کی۔